بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح مسلم کی ایک روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں جس میں قیامت کی 3 نشانیاں بیان ہوئی ہیں، اور تینوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب یہ نمودار ہو جائیں گی تو کسی کے لیے توبہ کا موقع نہیں رہے گا، کسی کا ایمان اس کے بعد نافع نہیں رہے گا۔ اس روایت کے ان پہلوؤں کی وضاحت میں کر چکا ہوں۔ دجال زیر بحث ہے، یعنی جو 3 نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک سورج کا اپنے مغرب سے طلوع ہونا، اس کی وضاحت بھی ہو گئی۔ دوسرے زمین کا جانور، اس میں بھی میں نے اپنا نقطہ نظر واضح کر دیا۔ دجال کے بارے میں بحث جاری تھی، تو میں نے عرض کیا کہ اس میں ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ دجال نام کی کوئی الگ سے شخصیت ہے۔ اصلاً یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ المسیح الدجال ہوگا، یعنی یہود میں سے اٹھے گا اور یہ دعویٰ کرے گا کہ میں وہی مسیح ہوں جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ اسی کو مسیح موعود کہا جاتا ہے، وہ مسیح جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ میں نے پس منظر کے لحاظ سے بتایا تھا کہ اس طرح کے کسی شخص کا اٹھنا یہ کوئی بعید از قیاس چیز نہیں ہے۔ جب قوموں میں پہلے سے ایک روایت موجود ہو تو جس طرح اگر وہ کوئی پیشین گوئی ہے اس کے تحت کوئی پیغمبر آ سکتا ہے، جیسے کہ آتے رہے، اسی طریقے سے جھوٹے دعوے کرنے والے بھی اسی پس منظر میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس وقت کی صورتحال کیا ہے دنیا میں؟ اگر مذہبی لوگوں کو دیکھیے تو مسیحی بھی سیدنا مسیح کے دوبارہ آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں بھی یہ روایت عام ہے کہ وہ آئیں گے اور قیامت کے قریب آ کے دجال سے جنگ کریں گے۔ یہود کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جب وہ آئے تھے اس وقت ان کو نہیں مانا تھا، وہ ابھی تک ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی ان کے ہاں تو پیشین گوئی موجود تھی کہ ایک مسیح آئے گا۔ میں یہ عرض کر چکا کہ مسیح کا لفظ کیسے پیدا ہوا، اور سیدنا مسیح علیہ السلام کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو المسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی وہ اللہ کی طرف سے پیغمبری کے منصب پر فائز کیے گئے اور اعلان بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوا۔ اس سے پہلے جانے والا پیغمبر آنے والے کو مسح کر کے اس کی پیغمبری کا اعلان کرتا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کی روایت تھی۔ ان کا اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، انہوں نے گہوارے میں یہ اعلان کیا۔ اس موقع پر جو باتیں ایک بچے کے منہ سے نکلیں وہ قرآن نے نقل کر دی ہیں، بتا دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے، میں ان چیزوں کی گواہی دے رہا ہوں اور میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ تاہم اس سب کے باوجود ان کو نہیں مانا گیا، اور یہود اب بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس پر ہمارے زمانے کے ایک بڑے عالم مولانا سید ابوالعلا اللہ صاحب مودودی نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں ایک حاشیہ لکھا ہے، اس کا متعلقہ حصہ میں پڑھ رہا ہوں، اس میں بڑی بصیرت ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اس معاملے کی حقیقت کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ یہودیوں کی تاریخ اور ان کے مذہبی تصورات سے واقف نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل پے در پے تنزل کی حالت میں مبتلا ہوتے چلے گئے، حضرت سلیمان کا دور تو ان کے عروج کا نقطہ کمال تھا۔ جس طرح ہم اپنی تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہارون اور مامون کا دور عباسیوں کے عروج کا کمال ہے۔ اسی طرح سے جو حکومت بنو امیہ نے ہسپانیہ میں قائم کی، اس میں بھی عبد الرحمن کا دور بڑا غیر معمولی دور سمجھا جاتا ہے۔ عثمانیوں کے بھی مختلف حکمران ہیں جن کے ادوار کو یہی حیثیت حاصل ہے، سلیمان اعظم کا دور، مغلوں کے ہاں بھی۔ تو دنیا میں جو تاریخ ہے وہ بالکل قوموں کی بھی، حکومتوں کی بھی، اور وہ خاندان جو حکومتیں بناتے ہیں ان کی بھی یہی ہے۔ یعنی جس طریقے سے انسان اٹھتا ہے
ایک کونپل کی طرح آگے بڑھتا ہے، پھر لڑکپن کے بچپن کے مراحل سے گزر کر شباب کو پہنچ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں اضمحلال آتا ہے یہاں تک کہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قوموں پر بھی یہ سارے مراحل گزرتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح اضمحلال میں مبتلا ہو کے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کا زمانہ بنی اسرائیل کے لیے، داؤد و سلیمان کا زمانہ آخری درجے کے عروج کا زمانہ تھا، جیسے مغلیہ سلطنت کو ہم اکبر، جہانگیر اور شاہ جہان کے زمانے میں دیکھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل پے در پے تنزل کی حالت میں مبتلا ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ آخر کار بابل اور اسیریا کی سلطنتوں نے ان کو غلام بنا کر زمین میں تتر بتر کر دیا۔ یعنی پھر وہ وقت آیا کہ جو ان کے گرد و پیش کی سلطنتیں تھیں وہ حملہ آور ہوئیں، جیسے کہ اس زمانے میں ہوتا تھا۔ اگر کوئی قوم کمزور ہو گئی تو کون چھوڑتا تھا؟ وہ آئے، انہوں نے ان کو غلام بنایا اور ان کو وہاں سے نکالا جو ان کی اپنی سرزمین تھی، جو اللہ نے ان کے لیے خاص کی تھی، اور تتر بتر کر دیا۔ تو انبیاء بنی اسرائیل نے ان کو خوشخبری دینی شروع کی، یعنی اس زمانے میں بھی انبیاء آئے، اسیری کے زمانے میں بھی پیغمبر آتے رہے، تو انبیاء بنی اسرائیل نے ان کو خوشخبری دینی شروع کی کہ خدا کی طرف سے ایک مسیح آنے والا ہے جو ان کو اس ذلت سے نجات دلائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایسا پیغمبر بھیجنے والا ہے جس کو وہ خود مسیح قرار دے گا، وہ آئے گا اور اس ذلت سے تمہیں نجات دلا دے گا۔ ان پیشین گوئیوں کی بنا پر یہودی ایک مسیح کی آمد کے متوقع تھے، یعنی انہوں نے تو صرف یہی کہا تھا، اور یہ بات بالکل قرینِ قیاس تھی کہ جب اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر آئے گا اور تم اس کا استقبال کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں تمہیں سرفرازی دے گا۔ اس میں یہ تو نہیں ہونا تھا کہ آسمان سے لشکر اتریں گے اور وہ آ کر تمہیں ذلت سے نکال دیں گے۔ پہلی چیز تو یہی تھی کہ اللہ کا پیغمبر آئے تو تمہارا کیا رویہ اس کے بارے میں ہوگا۔ لیکن انہوں نے جو چیزیں اس کے ساتھ وابستہ کر لیں وہ یہ تھی کہ اب یہ بادشاہ ہوگا، لڑ کر ملک فتح کرے گا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ ان پیشین گوئیوں کی بنا پر یہودی ایک مسیح کی آمد کے متوقع تھے جو بادشاہ ہو، لڑ کر ملک فتح کرے، بنی اسرائیل کو ملک سے لا کر فلسطین میں جمع کر دے اور ان کی ایک زبردست سلطنت قائم کر دے۔ یہ ان کا خیال بن گیا اور یہ بات بیان کی جاتی تھی۔ ہمارے ہاں بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ بس وہ آئیں گے، اس کے بعد دودھ کی اور شہد کی نہریں بہہ نکلیں گی، مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ لیکن ان کی ان توقعات کے خلاف، یعنی وہ تو یہ توقع لگائے بیٹھے تھے، لیکن ان کی ان توقعات کے خلاف جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام خدا کی طرف سے مسیح ہو کر آئے اور کوئی لشکر ساتھ نہ لائے تو یہودیوں نے ان کی مسیحیت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں ہلاک کرنے کے درپے ہو گئے، یعنی صلیب دینے کے درپے ہو گئے۔ اس وقت سے آج تک، یعنی اس زمانے سے لے کر جب انہوں نے صلیب دینے کی کوشش کی، اس وقت سے آج تک دنیا بھر کے یہودی اس مسیح موعود، پرومسڈ مسیح کا انکار کر رہے ہیں کہ منتظر ہیں، جن کے آنے کی خوشخبریاں ان کو دی گئی تھیں۔ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ مسیح اب آئے گا جس کا ہم نے خواب دیکھا تھا، جو آیا تھا وہ تو وہ مسیح تھا ہی نہیں۔ ان کا لٹریچر اس آنے والے دور کے سہانے خوابوں سے بھرا پڑا ہے۔ اگر آپ یہودیوں کا لٹریچر پڑھیں، تلمود اور ربیوں کے ادبیات میں اس کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے، اس کی خیالی لذت کے سہارے صدیوں سے یہودی جی رہے ہیں اور یہ امید لیے بیٹھے ہیں کہ یہ مسیح موعود ایک زبردست جنگی اور سیاسی لیڈر ہوگا جو دریائے نیل سے دریائے فرات تک کا علاقہ، جسے یہودی اپنی میراث کا ملک سمجھتے ہیں، انہیں واپس دلائے گا اور دنیا کے گوشے گوشے سے یہودیوں کو لا کر اس ملک میں پھر سے جمع کر دے گا۔ یہ ان کی امید ہے، اس کے وہ منتظر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسی کے بارے میں فرمایا ہے کہ کوئی دجال، یعنی فریب کار، دجال کا مطلب ہے کوئی مکار، دغاباز، یہود کے اندر سے ان کا مسیح موعود بن کر اٹھے گا
اور لوگوں کے لیے ایک عظیم فتنہ برپا کر دے گا، ان کے اندر پیدا ہوگا اور یہ کہے گا کہ میں وہی مسیح ہوں، آ گیا ہوں، اور یہ ظاہر ہے اسی صورت میں ہوگا جب کہ وہ کوئی بڑا فاتح بن کے اٹھے۔ تو یہ ایک تصویر ہے جس کو سامنے رکھ کر اس دجال کی پیشین گوئی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ روایت ختم ہو گئی۔ اب وہ آخری روایت ہم مطالعہ کریں گے جس میں 10 نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور ایک ہی جگہ اکٹھی کر دی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔